ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ یہ واقعہ ہمیں کنزا نصیر نے لاہور سے بھیجا ہے۔ چلیے یہ واقعہ سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ میرا نام ڈاکٹر کنزا نصیر ہے اور میں لاہور کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں میڈیکل آفیسر ہوں۔ جو واقعہ میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی۔ گھر دور ہونے کی وجہ سے میں ایک ورکنگ وومن ہاسٹل میں رہتی تھی۔ میرے ساتھ میرے روم میں 3 لڑکیاں اور بھی تھیں جو کہیں جاب کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی سارا بھی تھی جو باقی لڑکیوں سے بہت کم بات کرتی تھی اور ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ اس کے علاوہ باقی 2 لڑکیاں رابعہ اور سمیرہ تھیں۔ میری ان دونوں سے اچھی بنتی تھی، لیکن ہم تینوں سے سارا بہت الگ تھلگ رہتی تھی۔ پہلے ہم تینوں اس روم میں رہتی تھیں، لیکن پھر سارا بھی آ گئی۔ وہ کچھ دن پہلے ہی آئی تھی اور وہ جس دن سے ہمارے روم میں آئی تھی مجھے عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتہا کی وحشت تھی۔ جب بھی میری اور اس کی نظر آپس میں ٹکراتی تو میرے پورے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ جاتی۔ سردی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ پڑتی۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ چند دن خیریت سے گزرے، مگر پھر کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ کبھی ہم تینوں کی چیزیں غائب ہو جاتی تو کسی دن اچانک لائٹ جلنے اور بجھنے لگتی۔ کبھی ہمارے کپڑوں میں جلنے کے نشان پڑ جاتے تو کبھی الماری میں چیزوں کی سیٹنگ الٹ پلٹ ہو جاتی۔ حیرت انگیز طور پر زیادہ نقصان رابعہ اور سمیرہ کا ہو رہا تھا، اس لیے وہ دونوں اس کو میری شرارت سمجھتی رہیں، لیکن حقیقت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک رات تقریباً 12 بجے کے قریب رابعہ کی چیخوں پر ہماری آنکھ کھلی۔ اسے دیکھ کر ہم بہت گھبرا گئے۔ رابعہ کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کے بال کسی نے نوچ پھینکے ہوں۔ اتنے میں ہاسٹل وارڈن اور گارڈ بھی آ پہنچے۔ وہ بھی رابعہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ رابعہ مسلسل چلا رہی تھی کہ ایک بہت بڑی بلی نے اس پر حملہ کیا ہے۔ ہم سب حیران تھے کہ بند کمرے میں بلی کہاں سے آ گئی۔ اگلے دن ہم سب بہت خوف زدہ تھے۔ میں نے گھر اپنی امی کو کال کر کے یہ سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ تم پہلی فرصت میں منزل پڑھ کر پانی پر دم کرو، پانی خود بھی پیو اور اپنی روم میٹس کو بھی پلاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ کمرے کے چاروں کونوں میں بھی چھڑک دو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب نماز اور تلاوت قرآن پاک کی خاص پابندی کریں اور چلتے پھرتے آیت الکرسی کا ورد کرتی رہیں۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ دم کیا ہوا پانی میں نے رابعہ اور سمیرہ کو بھی دیا۔ جیسے ہی میں سارا کے پاس گئی تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور چلا کر بولی، مجھے نہیں پینا یہ پانی، میرے قریب مت آؤ، میں ان دقیانوسی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ اگلے دن جب میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، رابعہ اور سمیرہ اس دن اپنے گھر گئی ہوئی تھیں۔ اچانک مجھے اپنے سینے پر بہت وزن محسوس ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھ پر ڈھیروں وزن ڈال دیا گیا ہو۔ میرا دم گھٹنے لگا، جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ میں نے آیت الکرسی کا بآواز بلند ورد شروع کر دیا۔ وزن آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ مجھے اپنی پراسرار روم میٹ کی شکل دکھائی دینے لگی۔ وہ چلا رہی تھی کہ تم کیا پڑھ رہی ہو کنزا؟ اسے پڑھنا بند کرو پلیز، ورنہ میں جل جاؤں گی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے مزید اونچی آوازیں پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک سارا اٹھی اور کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ جب اس کی الماری کھولی گئی تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی الماری میں سامان نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، نہ کوئی کتاب اور نہ کوئی اور ضرورت کی چیز۔ آخر وہ کون تھی، کیا تھی، کہاں سے آئی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا، یہ آج تک کوئی معلوم نہ کر سکا۔ یہ کہانی ہمیں بھیجی تھی ڈاکٹر کنزا نے لاہور سے۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں اپنی کہانی اپنے اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ لکھ بھیجیں۔ ہم آپ کی کہانی کو اپنی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔